کہ ایک پاکستان کی عدلیہ کے ایک سینئر جج نے جو ماضی میں سزائیں سنوائی گئیں اور جس طرح سے پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے، پولیٹیکل پروسیس سے باہر رکھنے کے لیے، جس طرح سے بات پہ اثر انداز ہونے کے لیے حربے استعمال کیے گئے، وہ بات سامنے آئی اور انہوں نے کھلا یہ بیان حلفی داخل کیا کہ اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان نے حکماً یہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان سے کہا، جج صاحب سے، کہ یہ کیسز جو ہیں یہ نہیں اس طرح سے چلنے چاہیے اور یہ الیکشن کے بعد جائیں گے۔ اس کے بعد پاکستان کے عدالتی نظام کی جو ٹرانسپیرنسی ہے اور جو مقدمات قائم کیے گئے 3 دفعہ کے وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کے خلاف، اور جس طرح سے انہیں سزائیں سنائی گئیں، نہ صرف یہ کہ ماضی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج صاحب نے سپریم کورٹ میں بیان داخل کیا، جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے، کہ کس طرح سے ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی۔ اب ایک اور ہائی کورٹ کے جو چیف جج ہیں ان کی طرف سے بھی بیان آ گیا، اور وہ بیان حلفی کی صورت میں آیا کہ یہ سزائیں کس طرح سے پریکیور کروا کے پھر ان کو مینٹین رکھنے کے لیے کس طرح سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی رہی۔ تو اس سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ یہ نہ صرف یہاں پہ عدالتی نظام کمپرومائز تھا، بلکہ جو انتخابی پروسیس ہوا 2018 میں وہ بھی بری طرح کمپرومائز تھا۔ اور اس پہ طرفہ تماشا یہ کہ بجائے اس کے کہ اس پہ کوئی کمیشن اپوائنٹ کیا جائے اور اس کی تحقیق ہو، وزیر اعظم صاحب نے ابھی بیان جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ سیاسی عناصر ہمیشہ کیسز پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اعلیٰ عدلیہ کی عدالتی شخصیت نے آج سے 4 ماہ پہلے سپریم کورٹ میں ایک بیان دیا جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اب چیف جج بلتستان کا بیان آ گیا ہے جس میں منوان انہی اشاروں کی طرف انہوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ کس طرح سے میاں محمد نواز شریف اور ان کی بیٹی کو اور ان کے داماد کو پہلے کنوکشن پریکیور کی گئی اور اس کے بعد اس مقدمے کو دبانے کے لیے، پرولونگ کرنے کے لیے عدالتی فیصلوں پہ اثر انداز کیا گیا۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس پہ سر ایک اوپن کمیشن ہونا چاہیے۔ پارلیمان میں سمجھتا ہوں معرض وجود آتی ہے شفاف انتخابات کے ذریعے، اور انتخابات سے پہلے یہ حربے استعمال ہوئے، یہ زبان زد عام تھے، اب یہ عدالتی شخصیات کے منہ سے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی ایک افسوسناک خبر ہے، اور اس نے سارا پول کھول کے رکھ دی ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی غیر جانبداری کہاں پہ ہے اور جو عدالتی فیصلے ہیں ان کی ٹرانسپیرنسی کہاں پہ گئی۔ تو اس پہ سر میرا یہ مطالبہ ہوگا اس ایوان سے کہ اس پہ ایک کمیشن بھی اپوائنٹ ہو۔ یہ ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے میں یہ ضرور اپنے جذبات پہنچانا چاہوں گا اس ایوان کو کہ پرائم منسٹر صاحب دور رہتے ان معاملات سے۔ انہوں نے بے حد داغ دے دی ہے کہ جی یہ ہمیشہ کوشش، کسی سیاسی لیڈر نے کوئی بیان نہیں دیا، کسی سیاسی پارٹی نے کوئی بیان جاری نہیں کیا، یہ تو اعلیٰ عدلیہ۔ جی طرز چیئرمین، میں بات کو سمیٹتے ہوئے بات زیادہ لمبی نہیں کروں گا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ کب تک یہ کھلواڑ ہوتے رہیں گے، اور وہ سیاستدانوں کے خلاف۔ پاکستان کی تاریخ اس طرح کے فیصلوں سے بھری ہوئی ہے جہاں پہ الیکٹڈ وزرائے اعظم کو عدالتی فیصلوں کا سہارا لے کے گھر بھیجا گیا، اور نہ صرف یہ بلکہ انہیں تختہ دار تک پہنچایا گیا۔ ہم ذکر کریں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے کا، آج بھی تاریخ شرماتی ہے وہ فیصلہ پڑھ کے، اور آج تک اس مقدمے کو کسی عدالتی نظیر کی حیثیت نہیں مل سکی۔ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو جناب یوسف رضا گیلانی صاحب اس ایوان کے معزز رکن اور لیڈر آف اپوزیشن ہیں، اسی طرح ایک عدالتی فیصلے کی بھینٹ چڑھایا گیا۔ 3 دفعہ کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو الیکشن پروسیس سے باہر رکھنے کے لیے، انتخابات کے اکھاڑے سے باہر پھینکنے کے لیے ایک دفعہ پھر ان بیساکھیوں کا سہارا لیا گیا۔ جناب چیئرمین، یہ کھلواڑ کب تک ہوگا اس ملک کے ساتھ، اور کب تک اس طرح کے فیصلے لا کر سیاست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی اور عوام کے حق رائے دہی پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا انڈائریکٹ طریقے سے؟ یہ ہائی ٹائم ہے کہ ہم سب کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ جب تک یہ ایوان شفاف انتخابات کے ذریعے بنیں گے،
اور جب تک یہاں پہ ضمیر کی آواز پہ بولنے والے لوگ آئیں گے اس ملک کا نظام ٹھیک چلے گا, یہ ایوان ٹھیک چلیں گے. جناب چیئرمین, میری بلکہ اپنے ساتھیوں سے یہ درخواست ہوگی کہ اس حوالے سے علامتی واک آؤٹ میں ضرور ہمارے ساتھ شامل ہوں, تاکہ ہماری آواز یہ متعلقہ ایوانوں تک پہنچے کہ اب یہ پریکٹس ختم ہونی چاہیے. اس ملک کے عوام کو ان کے ضمیر کے مطابق ووٹ کا حق استعمال کر کے اپنی ووٹ کی طاقت سے سیاسی قیادت لانے کا موقع دیا جائے, نہ کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے الیکشنز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے. بہت شکریہ. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.